نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ معزز ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس ٹاپک پر گفتگو کرنے چلا ہوں وہ ہے اسلام اور سیکولرزم۔ غیر مسلم ہمیشہ سے اسلام کو نقصان پہنچانے کے مختلف حربے استعمال کرتے رہے ہیں۔ کبھی منافقت کے ذریعے مسئلہ خلافت کی آڑ میں مسلمانوں کے اندر سیاسی مذہبی انتشار کو پھیلایا، اور کبھی فلسفہ اور علم کلام کی بدولت مسلمانوں کے عقائد کو خوب بگاڑا۔ جب انہوں نے مسلمانوں کے عقائد کو کمزور ہوتے دیکھا تو بزور شمشیر جنگی میدانوں میں مسلمانوں کے علم برداروں کو، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے صفحہ ہستی سے مٹانے کی بڑی بڑی کوششیں کی، لیکن وہ مکمل طور پر جنگی میدانوں میں مسلمانوں کو ختم نہ کر سکے۔ غور و فکر کرنے کے بعد، سوچ و بچار کرنے کے بعد بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جب تک مسلمانوں میں جذبہ جہاد اور ایمانی غیرت موجود ہے اس وقت تک ہم مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتے۔ پھر غور و فکر کرتے رہے، غور و فکر کرنے کے بعد پھر انہوں نے ایک ایسا وار کیا جو آج تک جاری و ساری ہے، وہ ہے آزادی رائے۔ ایک ہے اسلامی آزادی، دوسری ہے یورپی آزادی۔ اسلامی آزادی کے اندر تین چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ اسلامی ریاست کے اندر رہنے والے ہر فرد کا مال، جان اور اس کی عزت کی حفاظت کی جائے گی، یہ ہے اسلامی آزادی۔ یہ آزادی رائے کا مطلب یورپی آزادی، میرا جسم میری مرضی۔ اس نظریے آزادی رائے، اس نظریے کی بنیاد پر ایک ایسا نظام متعارف کروایا گیا کہ جس نے دین کو ریاست سے الگ کر کے صرف عبادت گاہوں تک محصور کر دیا، وہ ہے سیکولرزم۔ سیکولرزم کا لغوی و اصطلاحی معنی اور اس کے تاریخی پس منظر کو صرف نظر کرتے ہوئے ایک موٹی سی بات ذکر کرتا چلوں کہ سیکولرزم کا معنی لا دینیت کیا جاتا ہے، بے دین، جس کا کوئی دین نہ ہو۔ لیکن آج اس دور کے اندر تقریباً وہ مذہب کی صورت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی تاریخ مغرب میں یونان سے تقریباً 16ویں یا 17ویں صدی سے شروع ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ سیکولرزم کے نظریات کو سمجھنے کے لیے انسانی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک پرسنل لائف اور دوسری پبلک لائف۔ پرسنل لائف سے مراد ذاتی انفرادی زندگی، پبلک لائف سے مراد اجتماعی زندگی۔ سیکولرزم انفرادی پرسنل لائف ذاتی زندگی کے اندر کون کون سی چیزیں شامل کرتا ہے؟ عقیدہ، عبادات اور سوشل کسب۔
سیکولرزم کے دعوے کے مطابق عقیدے کا کیا مطلب ہوگا؟ عقیدے کا مطلب آپ نے خدا کو ماننا ہے کہ نہیں۔ اگر آپ نے خدا کو ماننا ہے، کسی حجر شجر جس کو بھی آپ خدا مانیں گے، اس عقیدے کے مطابق آپ کو کچھ چیزیں ادا کرنی پڑیں گی جنہیں عبادات کہا جاتا ہے۔ یہ ہے عقیدہ، موٹی موٹی تقسیم ہے، اور موٹے جو ہے نا میں آپ حضرات کے سامنے بات کرتا چلا جاؤں گا، ڈیٹیل تفصیل کے اندر نہیں جاؤں گا۔ اور دوسری چیز جو سیکولرزم انفرادی زندگی کے اندر شامل کرتا ہے وہ ہے عبادات، عقیدہ، عبادات اور سوشل کسٹم۔ سوشل کسٹم سے مراد سماجی رسومات، نکاح۔ ہر مذہب کا نکاح کرنے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، تو اپنے طریقے کے مطابق جس انداز میں وہ نکاح کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اور مردے کو دفنانے کا بھی ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، ہر مذہب کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ تو مردے کو جس طریقے سے دفنانا چاہیں وہ دفنا سکتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں میں عقیدہ، عبادات اور سوشل کسٹم، ان تینوں چیزوں میں ریاست مداخلت نہیں کرے گی۔ ریاست کسی کو یہ نہیں کہے گی، حکومت یعنی یہ نہیں کہے گی کہ آپ نے فلاں عقیدے کو اپنا کر فلاں طریقے سے آپ نے عبادت کیوں کی ہے، اس انداز میں آپ عبادت کیوں کر رہے ہیں، اور آپ اس انداز میں نکاح کو کیوں کرتے ہیں، آپ اس انداز میں یہ جو آپ کے مذہب کا طریقہ کار ہے دفنانے کا، آپ اس طریقے کے مطابق مردوں کو کیوں دفناتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کے اندر ریاست مداخلت نہیں کرے گی، کیونکہ یہ پبلک لائف کا معاملہ نہیں ہے بلکہ پرسنل لائف، انفرادی ذاتی زندگی کا ہے، کہ اس ذاتی زندگی کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے۔ ان تینوں چیزوں میں مذہب رہنمائی کرے گا۔ مذہب کا تعلق صرف ان تینوں چیزوں کے ساتھ، عقیدہ، عبادت اور سوشل کسٹم کے ساتھ۔ یعنی خلاصتاً یہ بات کہ مذہب کا تعلق صرف انفرادی زندگی کے ساتھ ہے۔ اور دوسری چیز پبلک لائف۔ پبلک لائف کے اندر ریاست، اقتصادیات، معاشیات، تربیت، ثقافت اور دیگر اجتماعی امور، ان کے اندر سیکولرزم کا دعویٰ یہ ہے کہ ان تمام اجتماعی امور میں ریاست جو فیصلہ کرے گی، جسے ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں، پارلیمنٹ اجتماعیت کا فیصلہ، یہ اجتماعیت کا معاملہ ہے۔ اجتماعیت جو فیصلہ کرے گی، اس اجتماعیت کے فیصلے کے مطابق تمام لوگوں کو زندگی بسر کرنا ضروری ہو، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ اجتماعیت کا معاملہ ہے، یہ مذہب اس میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ کسی فرد کو بھی اجتماعی معاملے کے اندر، پبلک لائف کے اندر دخل اندازی کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اجتماعیت کا معاملہ ہے۔ اجتماعیت جو فیصلہ کرے گی، اس اجتماعیت کے فیصلے کے مطابق تمام لوگوں کو زندگی بسر کرنا ضروری ہو۔ آئیے ہم سیکولرزم کی اس تقسیم کا تقابل اسلام سے کرتے ہیں۔ آیا کہ اسلام اس تقسیم کو قبول کرتا ہے یا نہیں؟ یعنی پرسنل لائف اور پبلک لائف۔ جب ہم اسلام کی طرف دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے پرسنل لائف کو قبول کرنے والا، اس کو ایکسیپٹ قبول کر کے آگے اس کو پروموٹ کرنے والا ہمیں اسلام نظر آتا ہے۔ آپ کو اسلام سے پہلے کسی سوسائٹی، کسی مذہب کے اندر یہ تصور نہیں ملے گا کہ کسی شخص کو مجبوراً دین کے اندر داخل نہیں کیا جائے گا۔ ان کے چرچ مذہب کے اندر جو ریاست، جس ریاست کے اندر وہ رہ رہے ہوں گے، اس ریاست میں ان کے چرچ نہیں گرائے جائیں گے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر، دین کے معاملے کے اندر کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ جس طریقے کے مطابق وہ نکاح کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، جس طریقے کے مطابق وہ عبادت کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ تصور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لیکن جس نقطہ نظر سے
سیکولرزم پرسنل لائف کو قبول کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے، پروموٹ کرتا ہے، اسلام اس نقطہ نظر سے اختلاف رکھتا ہے، کیونکہ اسلام انسان کے عقیدے کو زندگی کی روح اور اس کی اساس بنیاد سمجھتے ہوئے عبادت کو زندگی کا اصل مقصد اور انسان کا اہم ترین فریضہ قرار دیتا ہے، جبکہ سیکولرزم پرسنل لائف کے اندر عقیدے کو شامل کرتا ہے، عبادت کو بھی شامل کرتا ہے، سوشل کسٹم کو بھی شامل کرتا ہے، لیکن عقیدے کو انسانی زندگی کی روح اور اس کی بنیاد نہیں سمجھتا۔ یہ فرق ہے اسلامی پرسنل لائف کے اندر اور سیکولرزم پرسنل لائف میں۔ اور سیکولرزم عبادت کو زندگی کا اصل مقصد بھی نہیں قرار دیتا۔ اب ہم آتے ہیں پبلک لائف کی طرف۔ پبلک لائف میں سیکولرزم کا دعویٰ یہ ہے کہ اجتماعی معاملے میں کسی فرد یا مذہب کو دخل اندازی کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ جب ہم اسلام کی طرف دیکھتے ہیں تو اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اجتماعی معاملات میں اسلام کے علاوہ کسی مذہب اور کسی لادینیت کو دخل اندازی کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ لیکن اسلام اور سیکولرزم کے اجتماعی معاملے میں فرق اس وقت ہوتا ہے کہ جب اجتماعیت کا معاملہ، اجتماعیت کا فیصلہ اسلام کے مخالف ہو تو اسلام اس کا رد کرتا ہے، جبکہ سیکولرزم اس کو قبول کرتا ہے۔ یہ موٹی سی تقسیم کا اسلام سے میں نے آپ حضرات کے سامنے تقابل ذکر کیا ہے۔ خلاصتاً پھر ایک مرتبہ ذکر کر دیتا ہوں کہ سیکولرزم پرسنل لائف اور پبلک لائف کو تقسیم کر کے انسانی زندگی کے دو حصے بنا کر دین کو صرف انفرادی زندگی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے کہ دین کا تعلق صرف انفرادی زندگی کے ساتھ، جس طرح کہ آج ہمارے نوجوان طبقے کا یہی معاملہ ہے کہ جو یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے ہیں وہ مغرب یورپیوں سے متاثر ہو کر وہ بھی کبھی کہہ بیٹھتے ہیں کہ علماء کا تعلق سیاست کے ساتھ ہے، سیاست میں ان کا کوئی توقع نہیں بنتا، سیاست یہ کن کا کھیل ہے، یہ نواز شریف کا کھیل ہے، یہ عمران خان کا کھیل ہے، سیاست میں جو ہے نا مولویوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، سیاست کے ساتھ مولویوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیا لینا دینا سیاست کے ساتھ؟ جبکہ سیاست ہمیں جس انداز میں اسلام بتاتا ہے، جس انداز میں ہماری سیاست کی طرف اسلام رہنمائی کرتا ہے، کوئی مذہب یا کوئی لادینیت ہمارے لیے نہیں کر سکتا۔ ہم نے بھی اس تقسیم کو قبول کر لیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ریاست کا تعلق دین کے ساتھ بھی ہے، دین ہماری زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ انفرادی زندگی کے ساتھ اس شعبے کا تعلق ہو، اس چیز کا تعلق ہو، یا اجتماعی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہو، معاشیات ہو، تجارت کے بارے میں دین ہماری رہنمائی کرتا ہے، تربیت کے بارے میں، ثقافت کے بارے میں، سماجی رسومات کے بارے میں، ہر معاملے کے بارے کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جس مسئلے میں، جس معاملے کے اندر دین ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر اسلام کو سمجھ کر اور اسلام کے قانون کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد